ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہی ہے اصل حقیقت تمہارے رب کی طرف جو آپ کو بتائی جا رہی ہے، آپ شک کرنے والوں میں شامل نہ ہوں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من علم، اور اگر یہ علم آنے کے بعد پھر بھی آپ سے جھگڑا کریں، فقل، تو ان سے کہو، تعالوا آ جاؤ، ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، کہ تم اپنے بال بچوں کو بھی لے آؤ، خود بھی آ جاؤ، اپنی عورتوں کو بھی لے آؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، ثم نبتہل، پھر اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو جھوٹا ہو اس پہ اللہ کی لعنت ہو۔ ابھی جو وفد آیا تھا 60 افراد پر مشتمل تھا عیسائیوں کا۔ یہ لوگ جو تھے نجران میں ان کی حکومت تھی، اور یہ حکومت سلطنت روما کی باج گزار تھی، اس سے بہت انہیں جو ہے وہ ایڈ ملتی تھی، جسے آج کے زمانے میں ایڈ کہتے ہیں، وہ کافی ان کی مدد کرتا تھا، اور ان کے یہ سارا نظام جو ہے اس علاقے میں دیکھتے تھے۔ اور محض اس وجہ سے جب رستے میں آ رہے تھے تو 2 بھائی تھے، یہ ایک بھائی جو سردار تھا، دوسرا جو تھا وہ سردار نہیں تھا لیکن اس کے ساتھ سفر میں شامل۔ ایک جگہ پر اس کے گھوڑے کو، جو چھوٹا بھائی تھا، اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی۔ جب ٹھوکر لگی تو اس نے زبان سے بددعا نکلی کہ برباد ہو وہ جس کی وجہ سے ہم مشقت میں پڑے ہیں۔ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے بددعا دی کہ ان کی وجہ سے ان کے پاس جا رہے ہیں ہم تحقیق کرنے کے لیے، اس لیے کہ کہا گیا تھا کہ اگر ایمان لے آؤ گے تو ٹھیک ہے، یا جزیہ دے کر رہنا پڑے گا یا پھر مقابلہ کرنا پڑے گا، ورنہ ایمان لے آؤ تو ہمارے بھائی ہو گئے۔ اب اس کے لیے وہ تحقیق کرنے نکلے تھے۔ جب اس نے بددعا دی تو دوسرے بھائی نے، جو بڑا بھائی تھا، جو سردار تھا، اس نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو، اللہ کرے تمہاری ماں مرے، تم کسے بددعا دے رہے ہو؟ اس نے کہا کمال ہے، میں نے تمہیں کیا کہا ہے، میں نے تو اسے بددعا دی ہے جس کی وجہ سے ہم سب مشقت میں پڑے۔ وہ کہا تم جانتے نہیں وہ اللہ کے رسول ہیں؟ وہ کہا جب رسول ہیں تم میں مان رہے ہو تو پھر جانے کی ضرورت کیا ہے، پھر ایمان لے آؤ۔ لیکن اس نے جو لوٹ کے جواب دیا وہ ہے آنکھیں کھولنے کے لیے۔ اس نے کہا کہ پھر ہمارے سلطنت روما سے آنے والے جو تحائف ہیں اور رقمیں ہیں وہ سب بند ہو جائیں گی، ہماری یہ سرداریاں ختم ہو جائیں گی، ہماری یہ دنیا مفاد سارے کے سارے خاک میں مل جائیں گے۔ تو اصل میں کون سی شے رک گئی؟ حب دنیا، حب مال، حب جاہ، حب اقتدار، جس نے ایمان کی طرف نہیں آنے دیا۔ لہٰذا ان کے سامنے دعوت ایمان رکھی گئی، سارا قصہ بیان کر دیا گیا، اور یہ چیلنج بھی دے دیا گیا۔ انہوں نے کہا اسے سوچ کے جواب دیں گے، اور پتہ چلا کہ راتوں رات انہوں نے سامان باندھا اور وہ چپکے سے وہاں سے مدینہ سے نکل گئے۔ پتہ چلا کہ وہ تو مہمان سارے غائب ہیں، لیکن کچھ مہینے کے بعد یہ پتہ چلا کہ انہوں نے جزیے کے طور پر کچھ اونٹ اور کچھ ساز و سامان بھجوایا۔ گویا کہ انہوں نے چھوٹا بن کے رہنا پسند کیا لیکن ایمان نہیں لائے۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ ہیں وہ قصے، وہ واقعات جو کہ بالکل صحیح آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ وما من الہ الا اللہ، اور یقیناً اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور یقیناً اللہ ہی ہے جو زبردست بھی ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ فإن تولوا فإن اللہ علیم بالمفسدین، اگر اس کے باوجود بھی یہ منہ موڑیں تو اللہ مفسدوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ گویا یہ معلوم ہو جائے گا کہ پھر یہ فسادی ہیں، پھر یہ ایمان لانا نہیں چاہ رہے ہیں۔ اب دعوت دی گئی، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اہل کتاب۔ اب یہ مشترکہ، یہ 32 آیات یہاں ختم ہو گئی، اب اس سلسلہ جو ہے مشترکہ دونوں سے کتاب کا شروع ہے کہ اہل کتاب آؤ اس مشترکہ شے کی طرف، مشترکہ اس بات کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے۔ اللہ نعبد الا اللہ، نمبر یہ کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی بندگی نہ کریں۔ اس لیے کہ دیکھیے ان کا دعویٰ تھا ہم دین ابراہیم پر ہیں، سب یہ دعویٰ کر رہے تھے۔ قریش مکہ کا بھی دعویٰ تھا کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں،
اور حضرت ابراہیم کو ماننے والے یہود بھی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے نصارہ بھی تھے، اور سب یہ کہتے کہ ہم اسی دین پر عمل کر رہے ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین میں بنیادی مرکزی بات کیا تھی؟ وہ تھی توحید، ایک اللہ کی بندگی۔ تو یہ بات گویا کہ اگر ابراہیم مشترکہ ہیں ہمارے اور تمہارے درمیان، وہ ہمارے سب کے جد امجد ہیں، تو توحید بھی تو مشترکہ ہے نا۔ اللہ نعبد الا اللہ، پہلے ہم اس بات پر اکٹھے ہوں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم میں سے کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کو اپنا رب نہ بنا لے۔ یعنی رازق حقیقی، خالق حقیقی، مالک حقیقی وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اگر وہ منہ موڑیں تو تم تو صاف کہہ دو کہ ہم تو صرف مسلم ہیں، یعنی کہ ہم تو اللہ ہی کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم، اہل کتاب تم ہم سے ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑ رہے ہو؟ یعنی تم دعوے ابراہیم کے کر رہے ہو۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد، جبکہ تورات اور انجیل تو ان کے کہیں بعد نازل ہوئی ہے۔ تورات کا زمانہ جو تھا نازل ہونے کا، وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تقریباً کم و بیش جو ہے وہ 4.5 یعنی کہ 3000 سال بعد کا تھا۔ تو اتنا عرصہ درمیان میں گزر چکا، تو تم جیسے سورہ بقرہ میں آ چکا کہ کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور ان کی اولاد جو تھی وہ یہودی تھی یا نصرانی تھی؟ جبکہ وہ کہیں بعد میں جو ہے وہ نسلیں پیدا ہوئیں۔ ابراہیم یقیناً یکسو مسلم تھے۔ وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون، تو عقل سے کام نہیں لیتے۔ ہا انتم ہؤلاء حاججتم فیما لکم بہ علم، تم لوگ جن چیزوں کا علم رکھتے ہو ان میں تو خوب بحثیں کر چکے۔ فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم، اب تم ان چیزوں کے بارے میں کیوں بحث کر رہے ہو جن کا تمہارے پاس علم ہی نہیں؟ تم جانتے نہیں صحبہ ابراہیم کیا ہوتے تھے، اس لیے صحبہ ابراہیم تو کبھی کا گم ہو چکے، اس کا تو کوئی نام و نشان تک موجود نہیں تھا۔ اب اس کے بارے میں کوئی دلیلیں لے کر کے آنا، وہ ایک کار عبث تھا اس وقت۔ لہذا تورات اور انجیل کے مضامین کے بارے میں تو تم خوب بحثیں کرتے ہو آپس میں، اور کرنے کا حق بھی ہے، چلو کرتے ہو، لیکن جو علم تمہارے پاس آیا ہی نہیں اس کے بارے میں کیوں بحثیں کر رہے ہو؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، جبکہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ ما کانا ابراہیم و یہودی ولا نصرانیہ، ابراہیم ہرگز نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ولیکن کانا حنیفا مسلما، وہ تو یکسو مسلم تھے۔ وما کانا من المشرکین، اور وہ ہرگز مشرک نہیں تھے۔ ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ وھذا النبی والذین آمنوا، اور اگر ابراہیم سے نسبت رکھنے کا حق کسی کو پہنچتا ہے تو وہ تو ان لوگوں کو پہنچتا ہے جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی تھی، پیروی کی تھی، اور اب اس کے حقدار سب سے بڑھ کے ہیں ھذا النبی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لوگ والذین آمنوا جو ان پر ایمان لائے، واللہ ولی المومنین، اور یقیناً اللہ ان کا دوست اور ہمدرد اور مہربان پشت پناہ ہے جو کہ ایمان رکھنے والے ہیں۔ وَدَّ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، اے مسلمانوں اہل کتاب کا ایک گروہ تو یہ چاہتا ہے، شدت سے یہ چاہتا ہے کہ تمہیں گمراہ کر دے۔ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، لیکن وہ اپنی ذات کو، اپنے آپ کو گمراہی میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ دیکھیے اگر کوئی کسی کو گمراہ کرنے پہ تل جائے تو اس کی گمراہی کا اصل وبال کس پہ ہوگا؟ جس نے گمراہ کیا، اگرچہ وہ بھی مجرم ہے جو گمراہ ہو گیا، اس کی باتوں میں آ گیا، لیکن گمراہ کرنے والا بھی تو گمراہی کا ذمہ دار ہے نا۔ یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون، اہل کتاب کیوں اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم خود اس کا مشاہدہ کر رہے ہو۔ اب وہ آیت ذہن میں رکھیے گا، ہر جگہ یہ دلیل جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی چلی جائے گی کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، پہچانتے ہوئے انکار کر رہے تھے۔ یا اہل الکتاب لم تلبسون الحق بالباطل، اہل کتاب حق پر باطل کا رنگ چڑھا کر کیوں اسے مشتبہ بنا رہے ہو؟ تکتمون الحق وانتم تعلمون، اور کیوں جانتے بوجھتے حق کو چھپاتے ہو؟ مشرکین مکہ بھی ان کے پاس جاتے تھے، بہت سے لوگ بھی جا کے سوال کرتے تھے، علماء یہود سے خاص طور پر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں قرآن
تورات کی کہتا ہے میں تصدیق کر رہا ہوں، انجیل کی تصدیق کر رہا ہوں، نشانیاں موجود ہیں، پیشن گوئیاں، ہمیں بھی تو بتاؤ کچھ ہے کہ نہیں ہے۔ تو بجائے اس کے کہ تصدیق کریں جو کہ کتاب میں موجود ہے، الٹا وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ کوئی بات مشتبہ ہو جائے، کوئی شک میں پڑ جائے، تذبذب میں رہیں لوگ، کسی ایک طرف جو ہے وہ یکسو ہو کر بات نہ کر سکے۔ وقال طائفۃ من اہل الکتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار۔ پھر انہوں نے ایک اسکیم یہ بنائی، وہ دیکھتے تھے کہ لوگ آتے ہیں، ایمان جو دائرہ ایمان میں آ جاتا ہے، وہ پھر ایسا مضبوط ایمان کا بندہ بنتا ہے کہ پھر وہ واپس لوٹتا نہیں، جان دے دیتا ہے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑتا۔ اب انہوں نے اسکیم بنائی کہ کچھ ایسا طریقہ کیا جائے کہ لوگوں کے اندر ایک تذبذب کی، ایک ریب کی کیفیت پیدا ہو، شکوک و شبہات کی کیفیت، اور اسکیم یہ بنائی کہ کچھ لوگ ان میں سے جائیں اور وہ اعلان کریں ہم مسلمان ہو گئے، اور جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں، اور پھر شام کو لوٹیں اور اعلان کر دیں کہ بھئی ہم گئے تھے، ہمیں تو کوئی خاص چیز نظر نہیں آئی، بلکہ ہم نے دیکھا وہاں تو یہ بھی کوتاہی ہے، یہ بھی غلطی ہے، یہ مفادات ہیں وغیرہ وغیرہ، اور وہ واپس گویا کہ مرتد ہونے کا اعلان کر دیں، واپس اپنے مذہب میں آنے کا اعلان کر دیں۔ تو کچھ نہ کچھ تو لوگوں پر اثر پڑے گا کہ وہ بڑے سیانے لوگ تھے، یہ تو علماء تھے، یہ تو یہود کے درویش تھے، یہ تو نیک نیتی سے گئے تھے اور ان سے بات یہ سمجھتے بھی تھے، لہٰذا اگر انہیں کچھ نہیں ملا تو ایک عامی انسان کو وہاں جا کے کیا سمجھ بوجھ ملے گی؟ تو کچھ نہ کچھ لوگ تو واپس پلٹ سکیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھید یہ بھی کھول دیا، اور وہ ساری اسکیم دھری کی دھری رہ گئی۔ وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے ایک گروہ یہ کہتا ہے آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، کہ اس نبی کے ماننے والوں پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس پر صبح کے وقت ایمان لے آؤ، وَاغْفِرُوا آخِرَهُ، اور اس کے بعد جو ہے شام کو انکار کر دو، لعلہم یرجعون، شاید اس ترکیب سے یہ پھر جائیں، وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اپنے مذہب کے سوا کسی کی اتباع نہ کرنا، یعنی انہیں دغدغہ یہ بھی تھا کہ کہیں یہی ایمان لا کر کے وہیں نہ بیٹھے کے بیٹھے رہ جائیں، لہٰذا انہیں تاکید بھی کر رہے ہیں جاتے جاتے کہ دیکھنا تم نے اتباع صرف اپنے ہی دین کی کرنی ہے۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، ان سے کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے جسے وہ توفیق بخشتا ہے۔ اَیُؤْتَ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِیتُم، اور یہ اسی کی دین ہے کہ وہ کسی کو وہ کچھ دے جو پہلے تمہیں دیا گیا تھا، یعنی یہ نبوت اور رسالت کا سہرا پہلے تمہارے سر پہ بندھا ہوا تھا، اب اللہ کی دین ہے کہ اس نے تمہارے سر سے اتار کے اور وہ کسی اور کے سر پہ باندھ دیا، امت مسلمہ کو اپنے کام کے لیے پسند کر لیا۔ اور یحاجوکم عند ربکم، یا پھر یہ تمہارے خلاف کوئی قوی حجت اسے مل جائے۔ قل ان الفضل بید اللہ، انہیں جواب دیجئے نبی کہ فضل اور شرف کا اختیار یہ تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ کس کو فضیلت عطا کرتا ہے، کس کو اپنا رسالت کا جو ہے وہ پیغام بر بناتا ہے، یہ تو اللہ کا اختیار ہے۔ یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرمائے، واللہ واسع علیم، یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء، وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر لیتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور یقیناً اس کا فضل بہت بڑا ہے۔ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدہ الیک، اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں انہیں تم ڈھیروں مال بھی دے دو گے امانت کے طور پر، وہ تمہیں پورے کا پورا واپس لوٹا دیں گے، لیکن ومنہم، ان میں سے وہ بھی ہیں من ان تأمنہ بدینار، کہ انہیں تم ایک دینار بھی دو گے لا یؤدہ الیک، وہ تمہیں واپس نہیں کریں گے ہرگز، الا ما دمت علیہ قائمہ، جب تک کہ تم ڈنڈا لے کے ان کے سر پہ نہیں کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی ایسے ایسے بے ایمان بھی ہیں۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے، قالو یہ کہتے ہیں، لیسا علینا فی الامیین سبیل، کہ ان امیوں کے بارے میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی اللہ کے ہاں، ان کا مال جیسے چاہو ہڑپ کر جاؤ، یہ آج بھی ان کا تصور ہے۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، یہ جانتے بوجھتے اللہ پر جو ہے وہ جھوٹ گھڑ کے اس کے ساتھ منسوب کر رہے ہیں۔ بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ نے ایسی بات کوئی نہیں فرمائی، بَلَا مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، یقیناً جو بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور برائیوں سے بچتا رہے گا وہی ہوگا جو کہ اللہ کا محبوب بنے گا۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو فروخت کرتے رہے
وَأَيْمَانِهِمْ اور اپنی قسموں کو بیچتے رہے ثمنًا قلیلا دنیا کے چند مفادات کے لیے اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ولا یکلمہم اللہ اللہ ان سے کلام تک نہیں کرے گا ولا ینظر الیہم یوم القیامہ نہ ان کی طرف قیامت کے دن نظر کرم کرے گا ولا یزکیہم نہ انہیں پاک کرے گا ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ یہ امیین اور اس کے لیے جو ہے وہ آج کل جو ہمارے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں وہ غیر یہودیوں کے لیے وہ ہے گوئمز اینڈ جینٹائلز۔ اس کا اگر کتابوں میں پڑھیں آپ حیران رہ جائیں کہ ان کی کیا کیا جو ہیں وہ تصورات ہیں، یعنی کہ جو انہوں نے خود تالمود میں بہت سی چیزیں لکھی ہیں وہ یہاں تک ہیں کہ اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پہ کوئی تاوان نہیں ہے، لیکن اگر غیر اسرائیلی کا بیل اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس سے ہر قیمت پر تاوان لیا جائے گا۔ یہ ان کی مذہبی کتابوں میں لکھا ہوا۔ اگر تم کہیں جا رہے ہو اور تمہیں رستے میں سے گم شدہ چیز مل جائے تو پہلے یہ دیکھو ارد گرد آبادی کس کی ہے، اگر وہ یہودی بستی قریب ہے تو اعلان کرو کہ بھائی کسی کی ہے تو آ کے لے جائے، اور اگر ارد گرد کی آبادی غیر یہودیوں کی ہے تو وہ چپکے سے رکھ لی جائے، پھر اعلان کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی قاضی کی یہودی قاضی کی عدالت میں یہودی اور غیر یہودی کا مقدمہ آئے فیصلے کے لیے تو اسے چاہیے کہ اگر وہ یہودی قانون کے مطابق اگر یہودی بھائی کو وہ مقدمہ جتوا سکتا ہے تو وہ کہے کہ بھائی فیصلہ یہودی قانون کے مطابق ہوگا اور اسے جتائے، اور اگر یہودی قانون کے مطابق وہ ہار رہا ہے اور غیر یہودی کے قانون کے مطابق اس کا فیصلہ اس کے حق میں ہو سکتا ہے تو پھر یہ کہے کہ نہیں تمہارے قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا اور اپنے یہودی بھائی کو جتوائے، اور اگر دونوں قوانین کے مطابق یہودی بھائی جو ہے وہ ہار رہا ہے تو پھر وہ جس ہیلے بہانے سے بھی کامیاب کروا سکے وہ ہر صورت میں اپنے ہی یہودی بھائی کو کامیاب کروائے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی صورتحال آج بھی جو ہے وہ ہم ان کے لیے جینٹائلز آپس میں سود نہیں لیتے، ان کا قانون ہے یہودی سے کبھی سودی کاروبار نہیں کرے گا، اس سے سود نہیں لے گا، وہ اسے قرض حسنہ ہی دے گا، لیکن غیر یہودی سے سود لینا وہ زیادہ سے زیادہ بھی لے کر کے جو ہے ان کی تسلی نہیں ہوتی، کہتے ہیں یہ ہمارے لیے بالکل جائز۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْعُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، ان میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کتاب پڑھتے ہوئے ایسا زبان کا الٹ پھیر کرتے ہیں کہ تم یہ سمجھو جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ کتاب ہی کا حصہ ہے، جبکہ وہ کتاب کا حصہ نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا من عند اللہ، جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بوجھتے اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یعنی کسی انسان کا یہ کام ہے کہ اسے اللہ کی کتاب دی جائے، حکمت دی جائے، نبوت دی جائے، یہ سب کچھ اللہ کی عطا سے ملے اور لوگوں سے کہے اللہ کو چھوڑ کے میری عبادت کرو۔ اب یہ اشارہ عیسائیوں کی طرف ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کبھی ایسا نہیں کہہ سکتے تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ، وہ تو یہی کہے گا ان سے کہ اللہ والے بنو، ربانی بنو، یعنی اللہ والے بنو، جیسا کہ کتاب کی تعلیم کا تقاضا ہے جسے تم پڑھتے ہو، بِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہی ہرگز نہیں کرے گا کہ فرشتوں کو یا پیغمبروں کو اپنا رب بنا لو۔ یامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا یہ ممکن ہے کہ ایک نبی تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم مسلم ہو؟ گویا کہ یہ ہرگز ممکن نہیں ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یاد کرو یہ آیت کہلاتی ہے میثاق النبیین، جس طرح سب انسانوں کی ارواح کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا اور عہد الست لیا، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہم السلام کو اس وقت علیحدہ کر کے ایک عہد لیا کہ جو بھی وقت کا نبی ہے وہ جب واپس لوٹے گا تو اپنی امت کو اگلے نبی کی بشارت دیتا ہوا واپس لوٹے گا اور تاکید کر کے آئے گا کہ اس کی جو ہے وہ اس پر ایمان لانا۔ یہ گویا کہ تسلسل سے ایک سلسلہ الذہب آدم سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک چلتا رہا، اور آپ دیکھیں کہ قرآن میں
کسی جگہ کوئی پیشین گوئی نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمودات میں نہیں کہ میرے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے، بلکہ الٹا آپ نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرن، کہ کل اگر کوئی دوسرا رسول تمہارے پاس اسی تعلیم اور کی تصدیق کرتا ہوا آئے جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہے تو تم کو اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ قال اقررتم واخذتم علی ذالکم اسری، اللہ نے یہ ارشاد فرما کے پوچھا ان سے کہ کیا تم اس کا اقرار کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو اور اس پر میرے عہد کی اس بھاری ذمہ داری کو اٹھاتے ہو؟ قالوا اقررنا، تمام انبیاء اور رسولوں کی ارواح نے اس عہد کو قبول فرمایا، کہا کہ ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا انا معکم من الشاہدین، اور فرمایا کہ تم بھی گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اس کے بعد جو اپنے عہد سے پھر جائے وہی نافرمان ہے۔ افغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، تو کیا پھر اللہ، یہ لوگ جو ہیں اللہ کی اطاعت کا طریقہ چھوڑ کے، دین کو چھوڑ کے کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ آسمان و زمین کی جتنی بھی موجودات ہیں، جو بھی مخلوقات ہیں، ساری کی ساری چاروں ناچار اللہ تبارک و تعالیٰ کی تابع فرمان اور اس کی مسلم ہیں، اور اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ چاند، سورج، ستارے، نباتات، جمادات، اس کائنات کی ہر شے جو اللہ نے ان کے لیے طریقہ کار متعین کر دیا، وہ ایک ذرہ برابر بھی اسے انحراف نہیں کرتی، کل کے کل اسی طرح جو ہے وہ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک انسان ہے جسے چھوٹے سے دائرے میں آزادی دی اور وہ اسے نکل کے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے۔ قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط، اے نبی ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے اس تعلیم پر جو ہم پر نازل کی گئی، اور ان تعلیمات کو بھی ہم مانتے ہیں جو ابراہیم پر، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئی۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، والنبیون من ربہم، اور جو بھی اللہ کی طرف سے نبی آئے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی میں کوئی فرق نہیں کرتے، ونحن لہ مسلمون، اور یقیناً ہم اللہ کے تابع فرمان ہیں۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اس کے بعد بھی اگر کوئی اسلام کے سوا کوئی اور طریقہ چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب فائنل دین اللہ کا اسلام، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں ہوگا سب سے زیادہ خسارہ پانے والا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے ہو سکتا ہے اللہ ان لوگوں کو ہدایت بخشے جنہوں نے ایمان کی نعمت حاصل کرنے کے بعد بھی کفر کا رویہ اختیار کیا۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، حالانکہ وہ خود اس بات پر گواہی دے چکے کہ رسول برحق بھی ہیں اور ان کے پاس روشن نشانیاں بھی آ چکی ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ ایسے ظالموں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان کے ظلم کا صحیح بدلہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے اور تمام انسانوں کی طرف سے لعنت، خالدین فیہا، اسی لعنت کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اللہ ان پہ سے عذاب ہلکا بھی نہیں کرے گا اور ان کی طرف انہیں پھر کوئی مہلت بھی نہیں دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، ایک استثناء رکھی گئی کہ سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، اس کے بعد اپنی اصلاح کر لیں، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنہار ہے، رحم کرنے والا ہے۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان لانے کے بعد کفر کی روش اختیار کی، ثم ازدادوا کفرا، اور پھر وہ کفر میں بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی تو توبہ بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ واولئک هم الضالون، اور وہ پکے گمراہوں میں ہوں گے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، اور انہیں موت آئی، وہم کفار، کفر کی حالت میں، فلن یقبل من احدہم ملء الارض، اگر وہ زمین کے حجم کے برابر بھی فدیہ دینا چاہیں، ذهبا لو افتدی بہ، سونا، تو وہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ وہ اگر چھوٹنا چاہیں اس بنا پر کہ پوری زمین کے وزن یا حجم کے برابر وہ سونا کہیں، اللہ اتنا سونا لے لے میری جان بخش دے، اول تو کسی طرح امکان ہی نہیں کہ کسی کے پاس اتنا سونا ہو جتنا زمین کا وزن یا حجم ہے۔ لیکن فرمایا کہ مثال ہے کہ ڈھیروں سونا بھی تو ہے، کوئی فدیہ وہاں کام نہیں آئے گا۔ اولئک لہم عذاب علیم،
उनके लिए दर्दनाक अजाब है, वमा लहुम मिन नासिरीन, और वो अपना वहाँ कोई मददगार नहीं पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ذلكल किताब ला रैब फीह हुदल लिलमुत्तकीन। किताबुल्लाहि लिल अरवाहि रूहु बिही तहयन नुफूस व तस्तरीहु। किताबुल्लाह